اسے آپ نے پڑھا کہ مریم نے امرات عمران نے عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی کہ اللہ نے جو مجھے بیٹا عطا کیا تو میں دین کے لیے وقف کروں گی۔ پھر وہ بچی پیدا ہوئی تو اب اللہ رب العزت اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس کا نام انہوں نے مریم رکھا، اور قیامت تک کے لیے اس کو اور اس کی اولاد کو اس شیطان سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ تو یہ دو چیزیں جو تھیں، اللہ فرماتے فتقبلہا، اللہ نے قبول کر لیا اس کو، قبول فتقبلہا، پس قبول کر لیا اس کو، ربہا، اس کے رب نے، بقبول، ایسی قبولیت، حسن، بہت اچھی تھی۔ اللہ نے ان کی اس نظر کو، منت کو، یا ان کی دعا کو، یا ان کی خواہش کو قبول کر لیا ان کے رب نے، بہت اچھے طریقے سے قبول کرنا۔ وَأَنبَتَهَا، اور اس کی پرورش کی، نباتاً، ایسی پرورش، ایسی نشو نما، حسناً، جو بہت ہی اچھی تھی۔ اور انبتہا، اور اس کے رب نے اس کو پروان چڑھایا یا اس کی پرورش کی، نباتاً حسناً، بہت اچھے طریقے سے پرورش کرنا۔ وکفلہا، اور کفیل بنایا اس کا، ذمہ دار بنایا اس کا، وکفلہا، اور سرپرست بنایا اس کا، زکریا علیہ السلام کو، ربہ کی طرف ضمیر جاتی ہے۔ اور اس مریم کے رب نے کفلہا، اس مریم کا کفیل اور ذمہ دار اور ضامن بنا دیا، سرپرست بنا دیا زکریا علیہ السلام کو۔ کلما، جب بھی، داخل ہوتے، علیہ، اس کے پاس، زکریا علیہ السلام، المحراب، عبادت گاہ میں، کلما، جب بھی، دخل علیہ، زکریا، اس کے ہاں آتے، زکریا علیہ السلام، المحراب، عبادت گاہ میں، وجدہ، پاتے، عندہا، اس بچی کے پاس، مریم کے پاس، رزقاً، رزق، پاتے اس کے پاس رزق، اللہ کی عطا، اللہ کی دین۔ قالا، تو زکریا علیہ السلام نے کہا، یا مریم، اے مریم، انا، کہاں سے آیا، لکی، تیرے لیے، ہذا، یہ رزق۔ قالا، یا مریم، زکریا علیہ السلام نے کہا، اے مریم، انا لکی ہذا، تیرے لیے یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ بڑی تعجب کی بات ہے، بے موسمہ۔ قالت، انہوں نے کہا، ہوا، یہ رزق، من، طرف، عند اللہ، اللہ کے پاس یا اللہ کے ہاں۔ قالت، مریم نے کہا، اس بچی نے کہا، ہوا، یہ رزق، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرزق، عطا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے اور شمار کے، بغیر گننے کے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، عطیہ دیتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے، گننے کے۔ ہنالک، وہیں، یا اسی جگہ، ہنالک، یا اسی وقت، دعا کی زکریا علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب سے، یا ہنالک، اسی وقت اور اسی جگہ، دعا، پکارا زکریا نے اپنے رب کو۔ قال، زکریا علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا کر مجھے، ہبہ کر مجھے،
دے مجھے من لدن کا اپنی طرف سے۔ قال زکریا علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، اب لی، عنایت کر مجھ کو، ہبہ کر مجھ کو، من لدن کا اپنی طرف سے، ذریتاً اولاد، طیبتاً پاکیزہ، نیک صالح، ذریتاً اولاد، طیبتاً پاکیزہ، انکا بے شک تو، سمیع سنتا ہے، الدعاء ہر قسم کی دعا کو، بے شک تو سمیع سننے والا ہے، الدعاء ہر قسم کی پکار کو، دعا کو۔ تو یہ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دو دعائیں کی ہیں امراۃ عمران نے، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے عمران، اور نہ ہی ان کی بیوی کوئی نبیہ تھی، لیکن اللہ رب العزت سے نظر مان لی کہ یا اللہ جو بچہ ہوگا میں تیرے دین کے لیے کروں گی، اور دوسری دعا کی، اچھا بچی پیدا ہو گئی، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں نیت میں تبدیل کروں گی، میں نے اس کو وقف کرنا ہے، اس کو اللہ کی عبادت کے لیے، پھر چلو اگرچہ یہ مرد کی طرح نہیں لیکن یہ فائدہ پہنچائے گی دین کو۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ یہ ہے تو بچی ہے تو خطرہ زیادہ ہے، تو انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اس بچی کو اور آنے والی بچی کی نسل کو میں شیطان مردود، سنسار کیا ہوا اس کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو ان کو محفوظ رکھنا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اس کی دعا قبول کر لی۔ ایک دعا قبول یہ کی کہ اس بچی کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا، یہ جو منت تھی، نظر تھی، قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، تو نیت انہوں نے برقرار رکھی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی پرورش کا، نشو و نما کا خود ذمہ لیا، اور بہترین انداز سے بقبول حسن، اچھے طریقے سے قبول کر لیا اللہ رب العزت نے، اور اس کی پرورش کی، اور زکریہ کو ذمہ دار، کفیل اور نگران، ضامن، سرپرست بنا دیا۔ اس کا سرپرست جو ہے وہ زکریہ علیہ السلام ہے۔ ایک تو یہ قبول فرما لی اللہ نے دعا، اور اس کی پرورش کا اور ہر چیز کا انتظام اللہ نے خود کر لیا۔ دوسری دعا یہ قبول ہوئی کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں کوئی بچہ بچی پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے وقت ینخنس الشیطان، شیطان اس کو جو ہے نا وہ چوکا لگاتا ہے، اس کو ضرب لگاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، جس سے وہ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے عیسیٰ بن مریم کے، کہ عیسیٰ بن مریم جب پیدا ہوئے مریم کے ہاں تو شیطان نے نقصان نہیں پہنچایا، کوئی وسوسہ نہیں اس کو ڈالا، کیونکہ انہوں نے پہلے دعا کر دی کہ یہ مریم کو اور مریم کی اولاد کو بھی شیطان رجیم کے وسوسے اور شر سے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے اور محفوظ رکھنا۔ تو اللہ نے تقبلہا، اللہ نے یہ دعا بھی اس کی قبول کر لی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے شر اور وسوسے سے محفوظ فرما لیا۔ باقی ہر آدمی کے بچے کو شیطان سے کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، پچھلے درس میں نے دعا بتائی تھی کہ جو یہ دعا پڑھے گا بیوی کے پاس جانے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر، وسوسے، شرارتوں سے محفوظ فرما لے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَفَّلَهَا زکریا، اس کی کفالت کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی ذمہ داری لگ گئی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اب کفالت تو ہو گئی، بچی کی کفالت کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کی خیال رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بھی قبول کر لیا تھا، اور انبتھا نباتا حسنا، تو جو ہی اپنے محراب میں دعا عبادت کے لیے آتے تو پہلے بچی کی دیکھ بھال کہ بھئی کیسی ہے، صحت کیسی ہے، کھایا یا نہیں کھایا، تو پہلے اس کے پاس آتے اور پھر
محراب، اچھا محراب ہمارے یہاں معروف و مشہور یہ محراب ہے مسجدوں کے اندر، اس سے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت مسجد المحراب تھے۔ تو محراب کا معنی ہے عبادت گاہ، جس طرح کہ ہمارے یہاں مسجدیں ہیں، اس وقت عبادت گاہ کو محراب کہا جاتا تھا یا معبد کہا جاتا تھا، سمجھ آ گئی نا۔ اور یہود و نصارہ کے یہودیوں کی عبادت گاہ کو صومعہ کہتے تھے، اس کی جمع صوامع، اور عیسائیوں کی عبادت گاہ کو بیعون کہتے تھے، سمجھ آ گئی نا، گرجا جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس طرح اور آج کل سکھوں کی عبادت گاہ کو گردوارہ کہتے ہیں، ہندوؤں کی عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ لیکن افسوس کچھ لوگ اپنی عبادت کو مسجد گاہ کہنے کے بجائے امام بارگاہ کہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں مسجد دی ہے۔ تو یہ ہر دور میں لگ رہا ہے۔ تو اس وقت جو زکریا علیہ السلام کے زمانے میں عبادت کے لیے جگہ مختص کر لیتے تھے، وہیں عبادت کرتے، اس کو کہتے ہیں محراب۔ اور محراب کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے، کئی جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے بنی اسرائیل کے لیے محراب تھے۔ تو محراب سے مراد یہ جگہ نہیں، عبادت گاہ۔ مسلمانوں کے علاوہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، لاکھوں نبی آئے، لاکھوں امتیں تھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی بھی نبی کی امت کے لیے یہ جائز نہیں تھا، یہ حلال نہیں تھا کہ وہ عبادت گاہ کے لیے جگہ مختص نہ کرے۔ فرض تھا کہ کہیں نہ کہیں اپنی عبادت کے لیے جگہ مختص کریں، اور پھر وہ اس مختص جگہ جو عبادت کے لیے کر لیتے تھے، اس کے علاوہ ان کے لیے عبادت جائز نہیں ہوتی تھی۔ یعنی کسی بھی نبی کی امت کے لیے جائز نہیں تھا کہ اپنے معبد خانہ عبادت گاہ کے علاوہ کہیں باہر عبادت کر لیں۔ مثلا کھیتی باڑی کر رہے ہیں نا، دور جا کر نماز کے لیے اپنا اس جگہ آنا پڑے گا جو عبادت گاہ کے لیے بنائی گئی ہے، مخصوص جگہ، وہ مشترکہ ہو یا انفرادی ہو۔ سفر کر رہے ہیں، ان کو کسی نہ کسی عبادت گاہ میں جانا پڑتا تھا جو عبادت کے لیے جگہ مختص کر رکھی ہوتی تھی، اس کو بیعون ہدمت الصوامع وبیعون ومساجد، جیسے قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے۔ تو ہاں، سفر کرتے ہیں تو مسجد تلاش کرنی پڑے گی، اور اپنی عبادت گاہ جو عبادت کے لیے خاص کر لی ہے وہیں جا کے نماز پڑھنی پڑے گی، عبادت کرنی پڑے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جہاد کر رہے ہیں عبادت گاہ میں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن جب ہمارے نبی کی بات آئی، باری آئی میری اور آپ کی، اللہ نے اتنی شفقت اور محبت کی، اتنا احسان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی سید الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اجازت دے دی کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کی امت کے لوگ قیامت تک کے لیے جس جگہ زمین پر، سمندروں پر، فضاؤں میں کسی بھی جگہ نماز پڑھنا چاہیں، اجازت ہے۔ کھیتی باڑی کر رہے ہیں کھیت میں، وہیں اذان دو، نماز پڑھ لو، ایک ہے، دو ہیں، بکریاں چرا رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو وہ چرواہا بڑا ہی محبوب اور پسند ہے جو پہاڑ کی چوٹیوں پر بکریاں چرا رہا ہے اکیلا، کوئی بندہ بشر نہیں، اکیلا بکری چرا رہا ہے، وہیں پہاڑ کی چوٹیوں پر ہی، جنگلوں میں، بیابانوں میں اور صحراؤں میں، اذان دی، تکبیر کی نماز پڑھ، اللہ کو بڑا محبوب ہے، اکیلا، خود مسجد آنے کی ضرورت نہیں۔ سفر کر رہے ہیں، دور دراز تا حد نگاہ کوئی آبادی نہیں، آبادی نہیں تو مسجد نہیں، گاڑی روکو، پانی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، مٹی پر ہاتھ مارو، تیمم کرو اور
وہیں ریت پر، وہیں چٹان پر، وہیں گھاس پر نماز پڑھ لو، انفرادی پڑھو، اجتماعی پڑھو۔ تیمم کی اجازت بھی صرف امت محمدیہ کو، پانی کا متبادل، کوئی ضرورت نہیں مسجد تراش کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے۔ ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، نہیں ریل گاڑی رک سکتی، نماز پڑھ لو ریل گاڑی میں۔ آپ شپ پہ سفر کر رہے ہیں، مہینہ مہینہ، یہ دین بھائی کا فون ہے، مہینہ مہینہ شپ پہ رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں لوگ، وہیں نماز پڑھتے ہیں، انفرادی پڑھو، اجتماعی پڑھو۔ آپ 35,000 فٹ کی بلندی پر سفر کر رہے ہیں جہاز میں، وہیں آپ نماز پڑھو، جہاز میں ہی نماز پڑھ لو۔ اور اب تو جگہ بن گئی ہے جہاز میں نماز پڑھنے کی، باقاعدہ سعودی لینڈ میں جگہ بنا دی انہوں نے مسجد۔ یعنی آپ کو جب آپ کی باری آئی، اللہ نے کہا نہیں بھائی ریل گاڑی روکو، مسجد آ گئی ہے، گاڑی روکو، تلاش کرو، کھیت کام چھوڑ کر تو جاؤ جمعہ پڑھنے، وہیں پڑھ لو، جمعہ بھی پڑھ لو، جمعہ بھی پڑھ لو۔ آپ سفر کر رہے ہیں، نہیں ہے کوئی جگہ، آپ 4-5 آدمی ہیں، جمعے کا ٹائم ہو گیا، ایک آدمی خطبہ دے، باقی سنیں، جمعہ پڑھیں 2 رکعتیں، یہ آپ کی جمعہ ہو گیا، اور جمعے کا پورا ثواب جو اللہ کے پانی نہیں تیمم کر لو۔ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری مسلم و 2-3 صحیح میں ماجہ کی حدیث ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، 5 چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں، اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، 5 چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں، 5 خصوصی چیزیں، انعامات، میرے سے پہلے کسی ایک نبی کو بھی اللہ نے یہ نہیں دی۔ ان میں سے ایک یہ ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دی ہے، کسی جگہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اور پوری زمین پاک ہے، کسی جگہ بھی زمین پر آپ تیمم کر سکتے ہیں، پانی کی ضرورت پوری طرح سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو محراب کا معنی عبادت گاہ، ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ عبادت کا ٹائم آ گیا تو عبادت گاہ سے ہٹ کر کہیں سفر میں کہیں پڑھ لیں، کھیتی باڑی، نہیں، سبحان اللہ، عبادت گاہ میں جاؤ، وہاں آپ کی نماز قبول ہوگی، باہر نہیں۔ ہمارے نبی نے زندگی میں جو پہلا جمعہ اسلام نے پڑھایا، جمعہ وہ پڑھایا ہی صحرا، وہ کھیت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء تعمیر کی، 15 دن یا غالباً کم و بیش وہاں رہے۔ یہ جغرافیائی اعتبار سے ایک منصوبہ تھا، پلاننگ، ایک حربی ایک طریقہ تھا کہ بھئی فوراً مدینے میں داخل نہ ہو، حالات دیکھ کر وہاں مسجد بنا لی، مسجد قباء۔ غالباً قریب 15 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلے۔ ابھی مسجد قباء سے نکل کر آگے چلے ہی ہیں، ایک جگہ ابھی ٹھہرے، حکم آ گیا جمعہ پڑھاؤ، اللہ کے نبی جمعہ پڑھایا، آگے مسجد نبی میں داخل ہو گئے بعد۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ نے نعمت عطا کی ہے امت مسلمہ کو، مجھے اور آپ کو، لیکن افسوس ان نعمتوں کی ہم قدر نہیں کرتے، جو لاکھوں نبیوں میں سے کسی امت کو نہیں ملا بھائی، اللہ نے ہمیں دے دی۔ آج ہم کیا نماز کے ٹائم ریل گاڑی کو روک سکتے تھے؟ ہمارے اختیار میں ہے۔ کیا جہاز کو ہم روک سکتے تھے کہ نہیں بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نیچے اتارو، کہیں نماز پڑھ کر سفر کریں گے؟ ہم تو بس کو نہیں روک سکتے بھائی جان، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ لیکن آپ سفر کر رہے ہیں، جہاں نماز کا وقت آ گیا، کوئی ضرورت نہیں مصلی بچھانے کی، وہیں سر بسجود ہو گئے، جیسے کہ حالی نے وہ مجاہدین کی تعریف میں کہا ہے۔ اچھا، تو یہ فرمایا کہ محراب میں داخل ہوتے جب بھی وجد عندہ رزقا، دیکھتے بھائی فروٹ، انگور تازہ، سیب تازہ، انار تازہ، ہر رزق تازہ۔ اللہ کی ہذا مریم، بڑی بات ہے، کہاں سے آیا؟ مارکیٹ میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں اس وقت، کولڈ سٹور تو ہیں کوئی نہیں۔ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ مجھے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، دعاؤں کا نتیجہ دیکھو، نیکی کا نتیجہ دیکھو۔ ہنالک دعا زکریا ربہ،
جب یہ بے موسم تازہ پھل دیکھے نا تو زکریا علیہ السلام نے کہا جو رب اس کو بغیر موسم کے تازہ پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اب زکریا ہو گئے بوڑھے علیہ السلام، بیوی ہو گئی بانج، لیکن ہنالک دعا زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیا، یا اللہ جو اس بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے بے موسم مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے بڑھاپے میں، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اللہ رب العزت نے اچھا قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، انہوں نے کہا میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو واقعی دعاؤں کو سنتا ہے، تو میری دعا کو قبول فرما اور مجھے اس عمر میں بھی اولاد عطا فرما۔ اچھا یہ نہیں کہا اولاد عطا فرما، ایک نقطہ یاد رکھنا، یہ نہیں کہا اولاد عطا فرما۔ ہمارے کئی لوگ نا جو دین سے دور ہوتے ہیں یا توجہ نہیں کرتے تو وہ ایک کہتے ہیں یا اللہ اولاد عطا فرما، یا اللہ بیٹے عطا فرما، کبھی بھی ایسی دعا نہ کیا کرو، ورنہ ایسی اولاد ہوگی جو ناک میں دم کر دے گی، آپ کا جینا حرام کر دے گی۔ آپ نے دعا کیا کرنی ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے کہ ایسے کہو اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے اور بیویوں کو بھی ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یعنی اتنی جامع دعا ہے، یہ نہیں کہ یہ نیک ہو، ذہین ہو، معذور نہ ہو، صحت مند ہو، بدصورت نہ ہو، خوبصورت ہو، نافرمان نہ ہو، فرمان نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک، کوئی سینکڑوں قسم کی خوبیاں اس میں جمع ہوگی۔ ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اور ہماری اولاد کو متقین کا امام بنا، ایسی اولاد دے جو متقین کی امام بنے۔ تو یہاں انہوں نے کیا دعا کی زکریا؟ ذریۃ، صرف نہیں، طیبۃ، جس میں ساری خوبیاں ہوں، ساری خوبیاں ہوں، ایسی اولاد عطا فرما۔ میں اس لیے کہتا ہوں، ابھی ہم اس دن پر یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہاں استاد بھی بات کر رہے تھے، کچھ لوگ، کئی لوگ نا دعا کر دیتے ہیں کہ ہاں ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے اس دن، پچھلے اتوار کو ہی تو بات چلی، چودھری صاحب بھی تھے سارے، کہ کئی باتوں کا نا قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا کہ میرے سسر کہتے ہیں کہ ایک تاجر تھے، تو اچھے ماشاءاللہ نیک آدمی تھے، صدقہ خیرات کرنے والے، عبادت گزار، تو بیٹی کا نکاح ہوا، رخصت جب کرنے لگے بیٹی کو، تو ایسے ہی کہا بیٹی جا بیٹی اللہ تجھے 7 بیٹے دے۔ اچھا اللہ رب العزت نے ایک بیٹا، دوسرا، تیسرا، 7 بیٹے دے دیے۔ تو کہنے لگے اوئے اگر میں دعا اس وقت اور کر دیتا، یعنی بہت بات کی بات ہے، نہ کوئی بیٹی ہوئی نہ کوئی اور بیٹا ہوا۔ تو اب وہ کہنے لگے یار کاش میں اگر کہتا یا اللہ تجھے نیک اولاد ہی دے دے تو بیٹیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو بیٹی تو ہے ہی کوئی نہیں، بیٹی کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اچھا اس طرح کئی لوگوں نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اولاد دے دے، بس جیسی بھی دے دے۔ ابھی چودھری نیر صاحب وہ کر رہے تھے، اپنے گاؤں کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک خاتون نے کہا کہ مجھے بس اولاد دے دے، جس طرح کی بھی دے دے، کچھ نہیں مجھے اور چاہیے، سب کچھ لے لے۔ وہ کہتے اچھے کیسے کھاتے پیتے تھے، لیکن عورت ہم نے خود دیکھی آٹا مانگتی تھی محلے سے، اولاد ہوئی بیٹا مانگ رہی تھی کہ بیٹا دے دے، باقی سب کچھ لے لے، کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے۔ وہ بیٹا ہی آخر اس کے لیے مصیبت کا سبب بن گیا۔ میں نے ایک آدمی دیکھا، 3 غالباً ان کی بیٹیاں تھیں شادی شدہ، بندہ سعودی عرب میں بھی رہا، پھر آ کے اس نے مشین اپنی کارخانہ تھوڑا سا لگایا، تو پیسہ ٹھیک ٹھاک تھا ان کے پاس۔ اللہ نے پھر بڑھاپے میں اس کو بھی بیٹا دیا۔ جب کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ہم اسکول پڑھتے تھے، تو بالکل بال سفید تھے اس بندے کے، جب اللہ نے اس کو،
اب جناب پوری اس کی بیٹیاں، اس کے سارے رشتے دار وہ آگے، کوئی اس کا نام یہ رکھ رہا ہے بھائی، بڑے تقریباً کوئی 50 سال بعد تو بیٹا ہوا اس کا، خوشی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ایسی آنی تھی کہ پہلے اس کا کارخانہ بکا، پھر اس کا جناب وہ جو پیسے تھے جمع کر کے لایا تھا وہ بکے، پھر زمین بیچنا شروع کر دی بچے کے علاج پر، آخر 14 سال کی عمر میں بچہ بھی دنیا سے چلا گیا، اور خود کل جو ہے وہ کنگال ہو گیا۔ تو ہم کیوں قبولیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے مال کے لیے ہلاکت کی بددعا نہ کیا کرو، اپنی اولاد، ہاں اپنی اولاد اور اپنے مال کے لیے بربادی ہلاکت کی دعا نہ کیا کرو، بددعا نہ کیا کرو، کوئی پتہ نہیں وہ یعنی قبولیت کا وقت ہو۔ ہمارے یہاں لوگ چل تو مرے، چل تجھے فلاں ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اچھا جملہ آپ کو واللہ عالم اسی وقت قبولیت کا ٹائم ہو، ساری زندگی پچھتا ہو گئے۔ تو اس لیے یہاں زکریا نے فرمایا اللہ اولاد دے لیکن پاکیزہ دے، فرما بردار دے، ہر لحاظ سے پاکیزہ ہو۔ انکا سمیع دعا فنادتہ الملائکۃ، اسی وقت، اچھا بعد میں جب بھی ہے فنادتہ آواز لگائی اس کو الملائکۃ فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے عبادت گاہ میں۔ فنادتہ آواز لگائی ان کو، پکارا ان کو، الملائکۃ فرشتوں نے، وہوا اور زکریا علیہ السلام قائم کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب عبادت گاہ میں۔ ان اللہ فرشتوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ یبشروں کا آپ کو بشارت سنا رہا ہے، بے یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً یہ آپ کا بیٹا یحییٰ ہوگا، اللہ آپ کو دے گا، مصدقاً یہ یحییٰ تصدیق کرے گا، تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ اس کلمہ کی، من اللہ جو اللہ کی طرف سے مریم کی طرف پھونکا گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے ہاں جی وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہوں گے اس کلمہ کی جو اللہ کی طرف سے آئے گا، جو اللہ کی طرف سے روح ہوگی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تصدیق کریں گے۔ وَسَيِّدًا، اور یہ یحییٰ علیہ السلام یہ سید اور سردار بنیں گے، وَحَصُورًا، اور یہ بچنے والے ہوں گے، رکنے والے ہوں گے، اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے والے ہوں گے عورتوں سے۔ حصور حصر سے، حصر کا معنی ہوتا ہے روکنا، حصر کا معنی ہوتا ہے منع کرنا، اسی سے کہتے ہیں محصور، کہ فلاں آدمی محصور ہو گئے، ہاں جی دشمن نے فلاں کو محصور، محاصرہ، سمجھ آ گئی؟ اسی سے ایک وادی محصر ہے مزدلفہ اور مینا کے درمیان۔ آج کل تو وہاں لوگ سوئے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے وہاں سے گزرے، مینا سے واپس مزدلفہ آئے، تو فرمایا یہ وادی محصر، آج بھی وہاں لکھا ہوا وادی محصر ساتھ کے ساتھ، تو فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے ابرہا اور ہاتھی والوں کو روک لیا تھا، مکہ پر حملہ کے لیے آئے تھے، تو مینا سے پہلے ہی مزدلفہ کے بیچ میں اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کو روکا، اور وہیں ان پر عذاب آیا اور سارے مسلم ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وادی محصر ہے، یہاں اللہ نے دشمن کو روک لیا تھا، بیت اللہ تک نہیں پہنچنے دیا، تو لہٰذا یہاں عذاب آیا تھا، عذاب والی جگہ سے فوراً گزرو اور روتے ہوئے گزرو، یا رونے والی شکل بنا لو، ٹھہرنا نہیں۔ تو اس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ تو حصوراً کا معنی ہوتا ہے اپنے خواہش پر کنٹرول کرنے والا، عورتوں سے دور رہنے والا، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے والا، عورتوں کی طرف توجہ ہی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں اس کی، سمجھ آگے نا جی، خواہش پر اتنا کنٹرول۔ اللہ فرماتے ہیں یحییٰ کو ہم نے عطا کرنا ہے، وَنَبِيًّا، اور اس کو ہم نبی بنائیں گے، من الصالحین، اور اس کو ہم نیکوکاروں میں سے بنائیں گے، کردار اس کا بڑا کھرا اور صاف ہوگا، یہ ہے صالحین کا۔ تو اللہ نے ان کی کہا کہ بھئی تم نے ذریۃ طیبہ کہا ہے نا کہ پاکیزہ اولاد دو، تو سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، دوسرا سیدن یہ سردار ہوں گے، تیسرا یہ عورتوں سے دور رہنے والے اور جذبات پر، خواہشات پر انتہائی کنٹرول کرنے والے ہوں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ نبیًا، پانچویں خوبی یہ ہوگی کہ یہ نبی ہوں گے۔ چھٹی خوبی ہوگی ان کا کردار بہت پاکیزہ ہوگا، صالحین میں سے ہوں گے۔
تو یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول کر لی۔ اللہ دی قسم نے اس پر